تو کیا واقعی یہ اوائڈ کرنی چاہیے اور آرگینک کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل. میں آپ کو دیکھیں ہمارے پاس مکمل آرگینک فوڈ کی تو آپشن نہیں ہے, اویلیبلٹی بھی نہیں ہے, افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے, یہ تو ایک ہے. لیکن صحیح. ابھی میں آپ کو نا جو فوڈ پیرامڈ پڑھ کے سارے ڈائٹیشین ڈگریاں لے رہے ہیں, صحیح. میں نے اس دن اس فوڈ پیرامڈ کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا اور میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں جو چیزیں استعمال زیادہ ہوئی ہیں, چکن زیادہ استعمال ہوا ہے, بالکل ٹھیک, پروسیس فوڈ زیادہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے بعد ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ریڈ میٹ کی جگہ آپ نے وائٹ میٹ لینا ہے, چکن لینا ہے. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے, ہم نے مٹن لینا ہے, ہم نے بیف لینا ہے. اور ہاں پروٹین پوری کرنے کے لیے حسب ضرورت اگر ہم چکن لیتے بھی ہیں, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری کام ہے پروسیسڈ فوڈ سے ہٹنا. صحیح. اس کو میں فوڈ کہتے نہیں, اس کو میں پروڈکٹس کہتا ہوں. جیسے طاہا بھائی کے ساتھ بھی میں نے وہ مطلب پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ لینا چاہیے, ایک دودھ ہوتا ہے پاؤڈر والا دودھ, صحیح, اس کی اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں, ویجیٹیبل آئل, اسٹیبلائزر اور شوگر. دودھ کی طرح ہے لیکن لوگ اس پہ چائے پی رہے ہیں. تو ابھی لوگوں کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنا. اکثر کل ایک پیشنٹ آئی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس سب کچھ کم کر دیا. میں نے کہا صرف کم نہیں کرنا, صحیح بھی کھانا ہے. آپ چند لقمے لیں لیکن اگر آپ صحیح لینا, کیونکہ چند لقمے کافی ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ صحیح ہونے چاہیے. جنک فوڈ کہاں, اب اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا اٹس ویری چیلنجنگ. لیکن 5 دن تو آپ صحیح ڈائٹ کر سکتے ہیں نا, صحیح. 6 دن تو آپ ڈائٹ کر سکتے ہیں, ویکینڈ پہ انجوائے کریں, کھائیں پئیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا پورا وہ پروسیس فوڈ کا جو انٹیک تھا وہ 1 دن کے لیے, 6 ڈیز 5 ڈیز تو آپ صحیح کھا رہے ہیں. تو یہ بس یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے چینی, جیسے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں اس پورے پوڈ کاسٹ کے دوران, اگر میں اور آپ, ہمارے ادھر جو ہے پیپسی کا ایک کین پڑا ہوتا, آپ کی طرف بھی اور میری طرف بھی, اور میں سپ کر کے پی رہا ہوتا اور آپ بھی, اور پورا کسی کو فیل بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اس سیم اگر 10 چمچ چینی ادھر پڑی ہوتی اور ادھر پڑی ہوتی, اور میں آپ سے تھوڑی تھوڑی بعد وہ ایک چمچ لیتا, تو آپ نے بیچ میں ہی کہہ دینا تھا کہ وہ بھائی کیا کر رہے ہو, اپنی جان پہ رحم کرو. اور یہ ایگزیکٹلی فوڈ انڈسٹری نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. کوئی میں وہ کہتا ہوں نا کہ بل بورڈ پہ کبھی کوئی سیلڈ بھی تو آئے, کوئی ہیلدی فوڈ بھی تو ہے. تو بس یہ کہ صرف, اور دوسرا ہے کہ فوڈ پانڈا زندہ باد, ٹھیک ہے. تو اس نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ, تو ابھی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی اس کو ریسٹرکٹ رکھنا ہے. یہ فوڈ نہیں ہے, یہ پروڈکٹس ہیں. وہ ان کو ذائقہ دار کرنے کے لیے, ایڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ بڑی چیزیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ڈاکٹر پردیپ جمنا داس ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ لوگ ان کو سرچ کریں. 30 سال کا کلینکل ایکسپیرینس ہے, اور وہ اب اپنی پیشنٹس کو فاسٹنگ اور ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف لے کے آ رہے ہیں. وہ ایک بڑی مزے کی ایگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اوور ریٹڈ چیز فوڈ ہے. جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جس کا مفہوم ہے, انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. تو چند لقمے, لیکن صحیح لقمے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا دن بغیر خوراک کے سروائیو نہیں کر سکتے, تو آپ میں اور جنکی میں کوئی فرق نہیں. اتنا سخت جملہ. اب جب میں تھوڑا, مجھے پہلے بڑا عجیب سا لگا, لیکن پھر جب میں نے ریلیٹ کیا کہ واقعی اگر ہم دیکھیں, فاقہ بڑا کامن ایک چیز ہوتی تھی ہمارے اندر, ہفتے میں 2 روزے تو رکھے جاتے تھے. بالکل صحیح. تو پورا دن فاسٹنگ ہی تو تھی نا. صحیح. کہ آپ نے سحری سے اور پھر اس کے بعد افطاری تک, اور اس میں بھی پھر محدود غذا کھانی ہے. بالکل ٹھیک. تو بس یہ کہ ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو بلکہ انلرن کرنا ہوگا, ری لرن کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا. صحیح بات. اس کے بغیر نا یہ, کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن کا ہے. میں کوئی بات کرتا ہوں نہیں, ہمارے تو نہیں دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز حرام کر دی ہے ہم نے. جو چیزیں آپ کو وقتی طور پہ بیمار کر رہی ہیں, ان کو تو آپ نے چھوڑنا ہے نا, تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد جب آپ کا میٹابولک ہیلتھ ٹھیک ہوگی, پھر سب کچھ کھائیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم کاربوہائیڈریٹ چھوڑیں گے اور ہمیں ٹھیک کر دو. تو جب تک آپ بیمار کرنے والا فوڈ نہیں چھوڑیں گے, بالکل آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں, عطا کا ذمہ دار وہ ہے. صحیح بات. ایکسرسائز پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کتنے دن ایکسرسائز کرنی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے, اور ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا, اب ہم نے واک بہت کر لی, ہم نے رننگ بہت کر لی. صحیح. اچھی ایکسرسائز ہے, کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادھوری ایکسرسائز. صحیح. ہمیں اللہ نے مسلز دیے ہیں. صحیح. اور وہ سارے مسلز فل رینج آف موشن پہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمارے جو بزرگ تھے, جب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, تو اگر کہیں شیر آ جاتا
تو شیر کو وہ آؤٹ رن نہیں کر سکتے تھے, اس سے بھاگ کے نہیں بچ سکتے تھے, صحیح, درخت پہ چڑھنا ہوتا تھا. تو آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں کیا ہم درخت پہ چڑھ سکتے ہیں, کیا ہمارے مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں, تو ہم نے فل رینج آف موشن پہ مسلس کو ٹرین کرنا ہے. صحیح. اور یہی جو شوگر ہوتی ہے نا 80% گلوکوز مسلس کو چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو وقت کے ساتھ مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے پھر ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. تو پوری ایکسرسائز, اور اب ہم نے صرف باڈی کو لے کے ایکسرسائز کے فائدے نہیں بتانے, 15 to 20 منٹس آف ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو اور ہپو کیمپس کو ری وائر کر دیتی ہے, ریفریش کر دیتی ہے. صحیح. میموری, کوگنیٹو فنکشنز, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی. بالکل. جب ہم اسکواٹس کرتے ہیں تو جب ہم اگینسٹ دا گریوٹی واپس اٹھتے ہیں تو ہماری بلڈ سپلائی برین میں جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے, وہ کم ہوتی ہے. صحیح. جیسی وہ کم ہوتی ہے, انڈوتھیلیم سے, خون کی نالیوں سے کچھ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں, اچھا, انڈورفنز, صحیح, بی ڈی این ایف, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ انرجیٹک ہوتے ہو. اور بلکہ میری زیادہ تر ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں, میں یہ بتاتا ہوں وہ ایکسرسائز کے بعد ہی ہوئی ہیں یا فاسٹنگ کے دوران ہوئی ہیں. یہ تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو مینٹل کلیئرٹی ہے نا, کیونکہ آج کل مسئلہ ہی برین فاگ کا ہے. بالکل صحیح. لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ اگر آپ نے نکال لیا نا, صرف ہارڈ ورک نہیں کرنا, اسمارٹ ورک کرنا ہے. بالکل آپ نے فل رینج پہ ٹرین کر دیا, آپ دیکھیں گے کہ آپ ورک فرنٹ پہ بھی شاندار ہو جائیں گے انشاءاللہ. زبردست. آپ نے اپنے کیریئر میں ایسے ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولسلی وہ ٹھیک ہو گیا, یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کریٹیکل النس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا, چلیں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے, تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے؟ میری امی کا بھی 31 دسمبر کو انتقال ہو گیا, تو ان کو 3 سال پہلے اسٹیج 4 کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اچھا. تو وہ کافی ویٹ بھی تھا, کافی بیمار تھی, مطلب چل بھی نہیں سکتی تھیں. تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز اے میٹابولک ڈیزیز, تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا مجھے اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا. تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی, ڈائٹ کرانی شروع کی. امی کا 20 kg ویٹ ریڈیوس ہوا, ٹیومر مارکرز نیچے آئے, اور وفات سے 3 ماہ پہلے وہ منال تک گئیں, اور بڑا پراپر نہیں کہ ہمارے ساتھ گھومی پھری, اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم. لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ 3 سال امی نے بڑے بھرپور جیے. بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا, نہ یہ کینسر آتا نہ یہ ڈائٹ کرتی, نہ یہ ڈائٹ کرتی نہ ان کا 20 kg. بلکہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے, تو وہ مجھے لگا جیسے خالہ دوڑتی ہوئی گئی ہیں تھوڑا تیز. تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو, لیکن پھر خیر لاسٹ 10 days میں امی کے ساتھ ہی تھا, اور تھوڑا میں امی کو بھی, کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ درویش عورت تھیں, سب کا خیال رکھنا اور کچھ مطلب بہت پازیٹیو, ہر وقت چہرے پہ اسمائل. تو وفات سے 1 ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات, اور پھر آخری 3 دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو. اور پھر ٹھیک جمعے کی رات 1:45 بجے میرے ہاتھوں میں امی, اور اس کے بعد جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں, اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا, اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی. تو وہ جو تھا بڑا, کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج, تو میرے لیے بس میری امی کا یہ بڑا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے. تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کے تھرو, میرلی ان چیزوں کے تھرو 173 kg سے 90 kg پہ آئے ہیں. اچھا. ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدا کٹوانے والے تھے, اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی, تو پھر انہوں نے جوائن کیا. اب وہ 173 kg سے تقریباً 93 kg پہ آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن چکے ہیں. ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی, اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں, ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں, لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا. بالکل. اور ہاں حال کو نہیں دیکھنا, خیال کو دیکھنا. صحیح بات. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے, اور بس اپنی چال ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ. تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے, جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں. وہ آئے تھے, ایک صاحب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. صحیح. تو میں اکثر میں نا موٹیویٹ کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے, تو وہ بچوں کی طرح ہونا شروع ہو گئے. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا, بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں, وہ 4 یا مردان سے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ آئے تھے. تو 27ویں 28ویں رمضان کو وہ آئے,
تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ساری تراویاں پڑھی ہیں اللہ اور قرآن بھی 2 دفعہ ختم کیے. تو اب یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے, اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان. کیا بات. بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے ہیں دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے, تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کرے کہ موت آسان ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں آسان ہونی چاہیے نا انشاءاللہ. صحیح بات ہے, صحیح تو بات. باقی آئی تھنک موٹیویشن پلیز اے ہیوج رول لوگوں کے صحت میں. کئی ڈاکٹر صاحب میں نے بھی ایسے کیس اسٹڈیز دیکھی کہ ڈاکٹرز نے کہا جی 3 مہینے آپ کے پاس, 1 مہینہ آپ کے پاس, اینڈ پیپل وینٹ آن ٹو لیو لائک 4 ایئرز 5 ایئرز. اللہ کی رحمت سے آپ کو شاید وہ علی بنات کا پتہ ہو. بالکل بالکل, سبحان اللہ. میں وہ دیکھے وہ کہاں سے, مطلب اللہ جب مطلب وہ اللہ نے اس سے نیکی کرانی تھی, اللہ نے اسے زندہ رکھا. وہ کہتے ہیں نا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کرو, کیونکہ یہ کسی بھی وقت جو ہے اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور وہ دیکھیں کہ وہ بیماری اس کے لیے, اور وہ الحمدللہ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 3-4 مہینے انہوں نے, کیونکہ وہ بونز تک اسپریڈ ہو گیا تھا سارا, تو اور پھر ایج بھی زیادہ تھی, اور پھر انکنٹرول ڈائبٹیز بھی تھی کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی تھی. لیکن وہاں سے الحمدللہ 3 ایئرز انہوں نے گزارے, اور آسانی سے گزارے الحمدللہ. جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. لوگ نا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کنکلوژنس کو جمپ کر جاتے ہیں بہت جلدی کہ ہائے مجھے یہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا. پھر اوور تھنکنگ, فیوچر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. اتنی فکر اگر ہم نے آخرت کی ہوتی, اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی ہوتی, تو زندگی پتہ نہیں اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا. تو آئی تھنک کنکلوژنس کو ریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹس ٹو ارلی ٹو ریچ ٹو کنکلوژن. ڈاکٹر بھائی کوئی خدا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دیا, لیکن اصل میں شفا دینے والی ذات اللہ ہے, چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. کئی لوگ ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں انہیں ہو جاتی ہیں موٹیویشن کے تھرو. بٹ مین تھنگ از کہ کنٹرولنگ دی انگزائٹی. بالکل, کہ آپ نے نا بس راضی رہنا ہے اور اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے اور پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا ہے. اچھا, دقت لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے, اور اس دن میں ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس سے جھگڑا کرنا بھی اس پہ ساتھ ظلم کرنا ہے. جب آپ نے ایک بندے کو دیکھ لیا کہ وہ انگزائٹی سے گزر رہا ہے, اور آپ بجائے سے کہ اس کو بولو کہ ڈرامے کر رہے ہو, اس کے ساتھ بیٹھو. وہ کسی نے اس دن حضرت سے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کو بھائی کہہ سکتے ہیں, تو جواب دیا کہ پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو, پہلے بھائی کو تو بھائی کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہے, صحیح, باقیوں کی تو چھوڑو نا, کیونکہ سارا پوچھا ہی ان کا جانا ہے پہلے. صحیح بات, صحیح, کہ آپ کے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, تو یہ رشتہ دار جو ارد گرد کے ہیں ان کا بڑا رول ہے. اگر ایک بندہ آئسولیٹ ہو گیا ہے تو طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو وہی فی الحال سنائیں جو وہ سننا چاہتا ہے. پہلے اس سے تعلق بنا لیں, پھر آہستہ آہستہ. جیسے میرے پاس ایک بچہ آیا اس دن, وہ ڈرگز لیتا ہے, تو میں نے وہ پوری اس کی جو ہے پوری کاؤنسلنگ میں نا میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں چھیڑی. صحیح. اور ان کی وہ مدر بار بار بول رہی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو خیر میں نے اس بچے کو باہر بھیجا, اور میں نے ان کی میں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس بچے کو بولا, میں نے کہا آپ کیوں بار بار. صحیح بات. میں نے کہا وہ اس سے نفرت نہ کریں, وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا, فٹنس کی طرف آئے گا, ایکسرسائز کی طرف آئے گا, ڈائٹ کی طرف آئے گا, نکل آئے گا. جی, تو یہ بس یہی ہے نا کہ لوگ جو ارد گرد کے رشتے دار ہیں وہ بھی بڑا کام خراب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو, ایسے ہی اور بس دھتکار دیتے ہیں. اور پھر جو اگر آپ نے اپنے گھر سے ہی آپ کو سوشل سپورٹ ہی نہیں ملی اگر آپ کو, تو ظاہر ہے پھر بڑا. تھوڑا سا اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اف یو آر کمفرٹیبل, کہ وٹ کلکڈ فار یو. آپ نے کہا کہ آپ نے کافی عرصہ انگزائٹی فیس کی, وہ سنگل چیز یا